السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ تختی نمبر 17، وقف کرنے کے قاعدے۔ وقف کا مطلب ہوتا ہے روکنا، سٹاپ کرنا۔ قاعدے کا مطلب ہے رولز۔ تو روکنے کے کیا رولز ہیں آج ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ وقف کا مطلب ہے سٹاپ کرنا یا پھر اسے روکنا۔ لیکن کیا روکنا؟ آیتوں کا روکنا، مطلب جب ایک آیت پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، اس آیت کے اینڈنگ میں اسے کیسے روکتے ہیں؟ جب وقف کریں گے اس کو، جب ہم سٹاپ کریں گے ایک آیت کو پڑھ کر۔ اور دیکھیے آپ کو یہاں پر ایک سمبل دکھ رہا ہے، یہ سمبل ہے آیت کا ڈیفرینسیشن کرنے، مطلب ایک آیت یہاں پر ختم ہو رہا ہے، یہاں پر سٹاپ ہو رہا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک ایک آیت ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک ایک آیت ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک ایک آیت ہے۔ کیوں؟ اس سمبل کی وجہ سے ہم پہچان سکتے ہیں۔ ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب ہم اس آیت کو پڑھ رہے ہیں اور اس کے اینڈ میں دیکھیے ایک حروف ہے، یہ حروف ہے میم۔ میم کے اوپر یا نیچے زبر، زیر، پیش یا دو پیش یا دو زیر آ جائے۔ دیکھیے اگر جب ہم ایک آیت کو پڑھ رہے ہیں اور جب اسے وقف کر رہے ہیں، مطلب سٹاپ کر رہے ہیں، یہاں پر جب اسے روک رہے ہیں، تب اس کا جو آخری حروف ہوگا اس کے اوپر اگر زبر، زیر، پیش یا دو پیش یا دو زیر آ جائے تو اسے میم ساکنہ پڑھنا ہوگا، مطلب میم کے اوپر جزم لگ جائے گا۔ یہ اگر سوچ لیجئے زبر ہے اس میم کے اوپر تو اسے زبر نہیں پڑھیں گے، اگر پیش ہے تو پیش بھی نہیں پڑھیں گے، زیر ہے تو زیر بھی نہیں پڑھیں گے، دو پیش ہے تو وہ بھی نہیں پڑھیں گے، دو زیر ہے تو اس طرح بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ میم کو میم ساکن پڑھیں گے، مطلب میم کے اوپر جزم ہے تو میم ساکن پڑھیں گے۔ دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دیکھا آپ نے، رجیم، میم کو میں نے ساکن لگا کر پڑھا۔ کیوں؟ یہ آیت کا اینڈ ہے، یہاں پر ہم اینڈ کر رہے ہیں۔ رجیمی اس طرح نہیں پڑھا میں نے، وہ غلط ہو جائے گا کیونکہ ہم لوگ آیت کو کنٹینیو نہیں کر رہے ہیں، یہاں پر ہم وقف کر رہے ہیں۔ وقف کا مطلب ہے سٹاپ کرنا، روکنا۔ جب ہم روک رہے ہوں تو اسے ہمیں جب ہم روک رہے ہوں تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ حروف کے اوپر نیچے اگر زبر، زیر پیش یا دو پیش یا دو زیر ہو تو اسے ہمیں ساکن میں کنورٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا پہلا رول، یہ ہو گیا پہلا رول۔ تو پہلا قاعدہ میں ہم نے دیکھا زبر، زیر، پیش، دو پیش اور دو زیر، لیکن ایک چیز ہم نے نہیں دیکھا جو تھا دو زبر۔ تو دوسرا قاعدہ دو زبر کا اوپر ہی ہے۔ تو دوسرا قاعدہ یہ بتاتا ہے کہ جب ہم ایک آیت کو روک رہے ہوں اور اس کے اینڈ میں دو زبر آ جائے تو اسے دو زبر نہیں پڑھنا ہے، دو زبر نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اسے ایک الف کو اتنا لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ را کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں دو زبر ہے اور یہاں پر ایک الف دیا گیا ہے۔ نارملی اگر ہم اسے یہاں پر سٹاپ نہیں کر رہے ہوں، یہاں پر وقف نہیں کر رہے ہیں تو اسے ہم کیسا پڑھیں گے؟ یسرن، یسرن ایسا پڑھیں گے۔ لیکن جب اسے سٹاپ کر رہے ہوں تو یہ دو زبر سائلنٹ ہو جائے گا اور یہ الف کو صرف اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یسرا۔ دیکھ رہے ہیں جب سٹاپ کریں گے تو یسرا ایسا پڑھیں گے۔ ان مع العسر یسرا، دیکھا جب سٹاپ کر رہے ہیں تو ایک الف کو لمبا کر کے اس میں ملا کر پڑھنا ہوگا ہمیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا دوسرا قاعدہ۔ اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ہے گول تا کا رول۔ دیکھیے گول تا یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، تین ایگزامپلز دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرسٹ والا دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ جب بھی ایک آیت کو ہم وقف کریں، تیسرا قاعدہ ہے یہ، تیسرا رول ہے، جب بھی ایک آیت کو ہم وقف کر رہے ہو اور اس کا آخری حروف اگر گول تا ہے تو اسے ہم تا نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ ہا پڑھیں گے، جو گول ہا ہوتا ہے ویسا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے اگزامپل یہاں پہ دیا گیا ہے، جب بھی تا آ جائے تو اسے ہم یہ والا ہا پڑھیں گے، گول ہا۔ تا کو نہیں پڑھیں گے، ہا پڑھیں گے اس کو جب
ایک آیت کو اینڈ کر رہے ہوں، جب اسے وقف کر رہے ہوں، ایک آیت کو وقف کر رہے ہوں اور اس کا آخری حروف ہے تا، تو یہ تا کو سائلنٹ کر دیں گے اور ہم اسے پڑھیں گے، اسے نہیں پڑھیں گے، اسے پڑھیں گے. یہ ہے ہا. تو تا کو نہیں پڑھیں گے اور ہا کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا تیسرا رول. تو چلیے ایگزامپلس دیکھتے ہیں اسے کیسے پڑھنا ہے اور وقف کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ دھیان دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھیے میم کے نیچے زیر ہے، تو یہاں پر فرسٹ قاعدہ کیا تھا ہمارا؟ اگر زیر آ گیا تو میم کو سکون لگا کر پڑھنا ہے. اسی طرح پڑھا میں نے. دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوسرا دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہاں پر بھی میم آیا ہے اور میم کے نیچے زیر ہے، تو یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ میم کے اوپر سکون لگا کر پڑھنا ہوگا. الحمد للہ رب العالمین. دیکھیے نون کے اوپر زبر ہے، تو نون کے اوپر ساکن لگا کر پڑھنا ہوگا جب وقف کر رہے ہو تو. الحمد للہ رب العالمین. اوکے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نون کے اوپر ہے پیش، تو نون کے اوپر پیش آئے گا تو کیا کرنا ہے؟ ساکن بنانا ہے. نون ساکن بنا کر اسے روکنا ہوگا. ٹھیک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. قل هو اللہ احد. دیکھیے دال کے اوپر دو پیش آیا ہے، دو پیش آئے گا تو کیا کرنا ہے؟ سیم دال کے اوپر سکون لگا کر روکنا ہے. ٹھیک ہے. ان مع العسر یسرا. را کے اوپر دو زبر ہے، تو اسے کیا کرنا ہے؟ ایک الف سے ملا کر لمبا کر کے روکنا ہے. ان مع العسر یسرا. اور دھیان دیجیے نون کے اوپر اگر تشدید ہے تو اسے ایک الف کے اتنا لمبا کر کے گننا کرنا ہے. اگر گننا کا آپ کو ڈاؤٹ ہے، تشدید کا ڈاؤٹ ہے، تو لنک میں نے یہاں پر آئی بٹن میں دے دیا ہے. ان مع العسر یسرا. یسرا دیکھیے لمبا کرنا ہے. یسرا، یسرن نہیں پڑھنا ہے، وہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جب وقف کر رہے ہوں، جب سٹاپ کر رہے ہوں تو اسے لمبا کرنا ہوگا. ان مع العسر یسرا. فیہا عین جاریہ. فیہا عین جاریہ. دیکھیے یہاں پر تا آیا ہے، اور تا اگر وقف کرتے وقت آ جائے، روکتے وقت آ جائے، ایک آیت کو روکتے وقت آ جائے تا، تو اسے ہمیں تا نہیں پڑھنا ہے بلکہ ہا پڑھنا ہے. گول ہا جو ہوتا ہے ویسا ہا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. فیہا عین جاریہ. جاریہ، جاریہ. تسقی من عین آنیہ. تسقی من عین آنیہ. دیکھیے تا ہے تو ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ ہا پڑھیں گے. عین آنیہ. آنیہ. لا تسمع فیہا لاغیہ. لا تسمع فیہا لاغیہ. لاغیہ. دیکھیے تا ہے، سیم اپلائی ہوگا، ہاں آ جائے گا یہاں پر. لا تسمع فیہا لاغیہ. ایک اور بار ریپیٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین قل هو اللہ احد ان مع العسر یسرا فیہا عین جاریہ تسقى من عين آنية لا تسمع فيها لاغية. دیکھیے یہاں پر احدن ہے، جب یہاں پہ وقف ہوگا تو احد مطلب سکون لگا کے پڑھنا ہے، اور دال ہمارا کیا ہے؟ کتب جد کا ایک ورڈ ہے، کتب جد کا ایک لیٹر ہے، تو اسے ہم کیا پڑھیں گے؟ اسے قلقلہ کر کے پڑھنا ہوگا. قل هو اللہ احد، احد. اوکے، اگر قلقلہ کا ڈاؤٹ ہے تو اس کا بھی لنک میں نے یہاں پر دے دیا ہے. تو الحمدللہ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا یہ سبق یہی ختم ہوتا ہے. امید کرتا ہوں آج ہم لوگ کچھ سیکھے ہوں گے انشاءاللہ. اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.